زمانے کی قسم، تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے موت العالم موت العالم، ایک عالم دین کی موت پورے جہان کی موت ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ اور تحفظ ناموس رسالت کے عظیم داعی علامہ خادم حسین رضوی صاحب مختصر عدالت کے بعد لاہور میں انتقال فرما گئے۔ وہ جب تک زندہ رہے ایک سچے عاشق رسول کا عملی نمونہ بن کر زندہ رہے۔ ناظرین، ان کی ذاتی شخصیت، ان کے انداز بیاں اور اپنے مطالبات منوانے کے طریقہ کار سے تو اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کے مشن سے کوئی کلمہ گو مسلمان کسی صورت انکار نہیں کر سکتا۔ ہم آج کے پروگرام میں علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی دینی خدمات کا تذکرہ کریں گے۔ دوسری طرف سعودی عرب کے شہر نیوم میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کی موجودگی میں آل سعود اور آل یہود یعنی محمد بن سلمان اور نیتن یاہو کی خفیہ ملاقات کی خبروں کا پس منظر اور پیش منظر جاننے کی بھی کوشش کریں گے۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ترجمان تنظیم اسلامی جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ایوب بیگ صاحب، علامہ خادم حسین رضوی صاحب ایک بڑی مختصر سی علالت کے بعد جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، اور یہ خبر جو ہے یہ سب کے لیے بڑی شاکنگ نیوز تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، علامہ خادم حسین رضوی کی وفات یقیناً پاکستان کے لیے نہیں، عالم اسلام کے لیے ایک عظیم سانحہ ہے۔ عالم اسلام نے ایک بہت عظیم شخصیت کو کھویا ہے یقیناً۔ البتہ میں ایک بات کہوں گا اور میں چاہوں گا کہ لوگ اس بات کی اصلاح کریں۔ بہت سے لوگ، کیونکہ ان کی عمر صرف 54 سال تھی، تو بہت سے لوگ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں بے وقت موت میں۔ یہ نہیں کہنا چاہیے۔ وقت اللہ کی طرف سے معین ہوتا ہے اور ہر آدمی وہی بہتر جانتا ہے کہ کس کو کس وقت اپنے پاس بلانا ہے، اور وہی وقت اس کی وفات کے لیے اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ بہرحال علامہ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن یہ بات ہے کہ یقیناً بہت ہی آسانی سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان جیسا عاشق رسول جو ہے وہ ہماری نظر سے کم از کم اس دور میں، آج کے دور میں نہیں گزرا۔ وہ عاشق رسول تھے، اس معاملے میں وہ بہت جذباتی ہو جاتے تھے، اور انہوں نے اسی حوالے سے اپنی جو جماعت بنائی تھی تحریک لبیک یا رسول اللہ، اس میں انہوں نے اپنے کارکنوں کی بھی بہت زبردست تربیت کی ہوئی تھی، اور یہی وجہ ہے، اسی تربیت کا اثر تھا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے کارکن جو ہیں ان سے کس قدر محبت کرتے تھے، کتنی شدید محبت کرتے تھے۔ تو یہ کسی ایک شخصیت کی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ لوگوں کی ایک عظیم اکثریت جو ہے ان سے یوں محبت کرے، ان سے یوں جذبات کا اظہار کرے۔ اور اصل میں کیا بات ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، اور انہی کی وجہ سے کیونکہ وہ اس حوالے سے ایک یوں کہہ لیجئے کہ تحفظ رسالت کے حوالے سے سامنے آئے تھے، تو لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے، بڑی انہوں نے شہرت حاصل کی، اور بڑے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ بڑے قلیل عرصہ میں انہوں نے شہرت کی بلندیوں کو چھوا۔ یہ بات عام آدمی میں نہیں ہوتی، یہ بات گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے، اور پھر اپنی محنت، اپنی صحیح، اپنی جدوجہد تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ جو ان میں کوالٹیز تھیں یہ یقینی طور پر گاڈ گفٹڈ تھیں۔ اللہ تعالیٰ، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اللہ تعالیٰ ان کا مقام، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ رضا الحق صاحب، یہ فرمائیے کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب جو ہیں، یہ ممتاز قادری جو تھے، ان کی شہادت کے بعد، ہم اس کو شہادت کہیں گے، کہ ان کی شہادت کے بعد یہ ایک دم منظر عام پہ آئے،
اور انہوں نے ناموس رسالت کا پرچم جو ہے وہ ایک طرح سے تھاما ہے، اور ناموس رسالت کے جتنے بھی واقعات دنیا میں ہوئے ہیں یہ انہوں نے پاکستان کی عوام کو جو ہے وہ بہت زیادہ موبلائز کیا، اور بہت جلد جو ہے عوام میں پاپولیرٹی انہوں نے حاصل کی. تو آپ کے خیال میں یہ جو خلا تھا یہ انہوں نے کس انداز میں پر کیا، اور یہ آئندہ اس علم کو لے کے چلنے والا آپ کی نظر میں کون ایسا شخص ہے جو اس سارے جو منکرات ہو رہی ہیں چل رہی ہیں دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی، ان کا محافظ کون ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم صاحب، میں بھی آغاز میں حصول برکت کے لیے اس طرح کہ ایوب بیگ صاحب نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، بڑی شخصیت تھے وہ ایک، اور ان کا نام تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسوب تھا، لازم و ملزوم سمجھا جاتا تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. دیکھیے یہ زمین اگر صحیح الفاظ میں کہا جائے تو وہ ایک نکاتی ایجنڈے پہ کام کر ان کا ایک نکاتی ایجنڈا تھا. اس کے علاوہ بھی وہ خاص طور پہ جو اقامت دین ہے اس کے اوپر بھی ان کا ایک تھوڑا سا زور ہوتا تھا. اگر ان کے کچھ خطبات دیکھے ہیں، میری نظر سے گزرے ہیں، اور ساتھ یہ کہ جو کچھ علماء اس دور کے اندر آخر الزمان کی بات کرتے ہیں کہ جب یہ فتنوں کا دور آئے گا اس وقت کیا کیا چیزیں سامنے آئیں گی، تو اس پہ بھی ان کی نظر تھی. بہرحال اخبار شناس تو وہ تھے ہی بہت زیادہ. بالکل. دیکھیے یہ زمین بڑی فرٹائل ہے. آپ کا جس نے آپ نے سوال کیا نا، یہاں پہ غازی علم الدین شہید بھی آئے، یہاں پہ ممتاز قادری شہید بھی آئے، اور ہم ان کو شہید ہی کہتے ہیں. بالکل صحیح. اور جب بھی یہاں پہ ناموس رسالت پہ کسی بھی طریقے سے کوئی حملہ کیا گیا، چاہے وہ قادیانیوں کی شکل میں ہوا ہو، چاہے وہ باہر سے کسی شکل میں ہوا ہو، تو وہاں پہ جہاں بنتا تھا وہاں پہ گردنیں بھی کاٹیں، اور اس کے بدلے انہوں نے شہادت بھی پائی. غازی علم الدین شہید کا آپ کے سامنے ہے، بہت بڑی مثال ہے اس کی. اور پھر یہ کہ ایک بیماری کی حالت میں ایک شخص، معذور شخص، مرحوم علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی مثال دے رہا ہوں، وہ ایک اتنے بڑے دھرنے کو لیڈ کر رہے ہیں. اور یہ کہ وہاں پہ بات کیا ایسا رہی، بات یہ ہے کہ مغرب ایک جو اپنا استعماری نظام ان کا جو ہے اس کے اندر انہوں نے کچھ ٹارگٹس رکھے ہوئے ہیں اپنے سامنے. یہ جو مارکہ خیر و شر ہے نا، اس کا تو ازل سے ہی یہ سٹارٹ ہو گیا ہوا تھا. اور ہمیں پتہ ہے جس طرح کہ وہ قصہ آدم و ابلیس کے اندر ابلیس کے جو چیلنجز تھے، اور وہ انسانیت کو گمراہ کرنے کے لیے جو بھی اس نے طریقہ کار اختیار کیا، ورگلانے کے لیے اس وقت سے لے کے مہلت بھی ملی ہوئی ہے، اور تا قیامت مہلت ملی ہوئی ہے اس کو، اور وہ کرتا رہے گا یہ کام. لیکن دوسری طرف اس کے خلاف جو نبرد آزما ہیں وہ بھی موجود تھے، پہلے بھی، اب بھی موجود ہیں، آئندہ بھی موجود رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کا انتظام کر دیا ہوا ہے. بالکل. دیکھیے یہاں پہ جو نشانہ اس وقت ہے، خاص طور پہ اس دور جدیدہ میں، جاہلیت جدیدہ کہہ لیں، جاہلیت جدیدہ کے اندر جو نشانہ ہے وہ اسلام ہے. پہلے کہتے تھے پولیٹیکل اسلام ہمارا نشانہ ہے، پہلے تو یہی کہتے تھے نا، ان کی جو رپورٹس تھی رینڈ کوآپریشن وغیرہ وغیرہ، کہ یہ جو فنڈامنٹلسٹ ہوتے ہیں ان کو ہم نے ٹارگٹ کرنا، باقی ٹریڈیشنلسٹ اور باقی لوگوں کو ہم ابھی ہاتھ نہیں لگائیں گے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا گھیرا مسلمان، ہر طرح کے مسلمان کے گرد تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ دین اسلام، بحثیت دین، اس کے بھی خلاف ہو گئے ہوئے ہیں. فرانس کی اگزامپل سب سے بڑی ہے. اسلامی شاعر جتنے ہیں ان کے بھی خلاف ہوتے جا رہے ہیں. حلال اور حرام کی جو تمیز مسلمانوں کے نزدیک ہے اس کے بھی خلاف ہوتے جا رہے ہیں. قرآن پاک کی بے حرمتی عام کر دی ہوئی ہے انہوں نے، اور بار بار وہ حملے کرتے ہیں ناموس رسالت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقیر پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے خلاف وہ کرتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ. پہلے تو ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ جو تعلق مسلمانوں کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے یہ بہت گہرا ہے. ساتھ ان کو یہ بھی اب سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ اس کے نتیجے میں دیگر جو منکرات ہیں ان کے خلاف بھی مسلمان اکٹھے ہو سکتے ہیں، چانسز ہیں اس چیز کے. تو بہرحال اس چیز کو سامنے اگر ہم رکھیں تو علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا اللہ تعالیٰ نے ایک رول مقرر کیا، یوں کہہ لیں دنیا میں انہوں نے رول پورا کیا، چلے گئے. لیکن پہلے بھی لوگ موجود رہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی لوگ آئیں گے. تو اصل میں شہرت کی بات نہیں ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کام کیا لیا ہے کسی سے، اور وہ کام اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں سے مختلف لیتا رہتا ہے. میں رضا الحق صاحب کی بات میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا. دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ مغرب کا یک نکاتی ایجنڈا ہے.
وہ ایجنڈا کیا ہے؟ دیکھیں، مسلمان نماز سے دور ہو چکا، روزے سے دور ہو چکا، مسلمان اسلام کی بہت سی چیزوں سے دور ہو چکا، مغربی تہذیب کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا مسلمان نے، مسلمان مغربی تہذیب میں ڈوب گیا، یہ سب کچھ ہو گیا، لیکن مسلمان نے اگر ایک چیز نہیں چھوڑی، میں غالب اکثریت کی بات کرتا ہوں، تو آپ دیکھیں گے اگر مسلمان سے کوئی چیز نہیں نکلی نا تو وہ اللہ کے رسول کی محبت نہیں نکلی، کوئی نماز نہ پڑھتا ہو، جمعہ نہ پڑھتا ہو، اللہ کے رسول کی بے حرمتی کا معاملہ آئے گا تو جان دینے پر تیار ہو جائے گا۔ تو مغرب کا ایجنڈا یہ ہے کہ اس کے بدن سے روح محمد نکالو گے تو باقی اسلام سے دور ہوگا، ان میں انتشار پیدا ہوگا، جو یہ یونٹی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے جو مسلمانوں میں یونٹی ہے نا، یہ یونٹی ختم ہو جائے گی۔ ویسے تو علامہ آپ کو معلوم ہے حافظ قرآن تھے، جی، علامہ آپ کہہ سکتے ہیں علامہ اقبال کے اردو اور فارسی دونوں کلام کے، ان کے بھی تو ایسے لگتا تھا وہ بھی حافظ ہیں۔ حافظ ہیں، اور یوں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی ایک توفیق دی ہوئی تھی، ایسی ایک چیز ان کو دی ہوئی تھی کہ جب وہ گفتگو کرتے تھے تو وہ قرآن پاک کی آیات اور علامہ کے جو اشعار ہیں بڑے موقع فٹ کر دیتے تھے، یوں لگتا تھا جیسے کوئی چیز پرو دی گئی ہے، اس انداز میں وہ گفتگو کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ان کی شہرت کی ان کے اتنے قلیل عرصے میں۔ یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ ممتاز قادری کو جب پھانسی دی گئی، اور ممتاز قادری نے بھی جو شہادت کا درجہ حاصل کیا تھا وہ اسی بنا پر کیا تھا نا کہ اسے معلوم ہوا تھا کہ یہ وقت کا یہ گورنر ہے، یہ اس عورت کی پشت پناہی کر رہا ہے جس نے توہین رسالت کی ہے، تو اس نے بلکہ ناموس رسالت کے حوالے سے جو قانون ہے پاکستان میں 295C، اس کو اس نے کالا قانون کہا، تو اس نے اسے مار دیا۔ پھر اس کا جو جنازہ ہوا اس کو، وہ بھی ایک مثالی جنازہ تھا، وہاں سے اس کے تحفظ میں علامہ اٹھے، اور اس کے بعد پھر یہ کہ صرف اٹھنا ادھر کئی لوگ اٹھے تھے، لیکن یہ ان کی صلاحیت تھی، استعداد تھی کہ انہوں نے اس کو اس طرح لے کر چلے کہ لوگوں نے صحیح معنوں میں یہ سمجھ کے ان کی حرمت کا یہ حفاظت کریں گے، لوگ ان کے پیچھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مولانا خادم حسین رضوی صاحب سے ایک بڑا ہی عظیم کام لیا ہے، اور بڑے قلیل عرصے میں لوگوں کو اکٹھے کر لینا اور موبلائز کر لینا ایک بہت بڑی بات تھی، اور اس کی ایک تازہ مثال ان کا جنازہ ہے کہ لاہور کی تاریخ میں یا کم از کم میرے لائف سپین میں اتنا بڑا کسی عالم دین کا جنازہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تو ان کے اتنے بڑے جنازے کی گیدرنگ کا دنیا کو کیا میسج آتا ہے؟ دیکھیے، جنازے کا معاملہ جہاں تک ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جنازہ یقینی طور پر، آپ نے کہا ہے کہ میں نے کسی عالم دین کا نہیں جنازہ دیکھا، میں نے تو کسی غیر عالم کا جنازہ بھی نہیں دیکھا اتنا بڑا، نہ عالم کا نہ غیر عالم کا، کسی کا جنازہ کم از کم، میں تو اپنے لائف سپین کی بات کر رہا ہوں، میں نے تو نہیں دیکھا تو نہیں ہوا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کووڈ-19 کی وجہ سے کیا حالات تھے، جی، کیا اتنی ریسٹرکشنز تھیں اور ساری پریکاشنز لوگ لے رہے تھے، اس کے باوجود اگر یہ نہ ہوتا تو اس میں اور اضافہ ہوتا۔ ڈیفینیٹلی۔ اور آپ نے دیکھا کہ وہ تو جنازہ اپنی جگہ پہ پہنچ نہیں سکا، انہوں نے ایک درمیان میں ایک جگہ پہ رکھ کر تو اس جنازہ میں فلائی اوور کے اوپر ہی انہوں نے اس کے سوا کوئی حل نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں ظاہراً تو علامہ کی عزت و توقیر تھی، لیکن اصلاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کا اظہار تھا۔ جی بالکل، اصل ان سے اپنے تعلق کا حاضری کا مقصد ہی یہ تھا، اور اس سے لوگوں نے یہ میسج دیا یورپ کو، اس سے میسج دیا ہمارے جو ملحد حضرات ہیں، جو ذرا کٹر قسم کے سیکولرز ہیں، ان کو دیا کہ ابھی اس بدن سے روح محمد نکلی نہیں۔ بہرحال اسلام جو ہے وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا نام تو نہیں ہے، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کا نام ہے، اللہ کے احکامات کو تسلیم کرنے کا نام اسلام ہے، ان کے سامنے جھک جانے کا نام ہے، سنت نبوی کو اپنانے کا نام اسلام ہے۔ لہٰذا اگر یہ چیز رہے گی تو جس چیز میں ہماری کمی ہے، اور جو کمیاں ہیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے، ہمیں کمی ہے، ابھی ہم اس طرح دیانتدار نہیں ہیں،
جس طرح اسلام کا تقاضا ہے. ابھی ہم اس طرح دوسروں کے کام نہیں آتے جس طرح ہمیں آنا چاہیے. ہم اپنے بھائی کی اس طرح مدد نہیں کرتے جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے. ہم اپنے پڑوسی کا اپنے ہمسائے کا اس طرح خیال نہیں رکھتے جس طرح رکھنا چاہیے. آپ کو اگرچہ ذرا بات دوسری طرف چلی جائے گی، آپ کو معلوم ہے کہ یہ کتنی اہم چیزیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پڑوسی کے جو حقوق ہیں ان کی اتنی تاکید کی گئی کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پڑوسی کو وراثت میں حصے دار بنا دے. تو یہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان پر بھی یہ چیز آگے بڑھے، عشق رسول، اور وہ اختیار کرے اصل کام، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، قرآن کو امام بنائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اصل مشن تھا جو وہ لے کے آئے تھے اس کی طرف بڑھیں. یقیناً یہ جذبہ خراج تحسین کا حقدار ہے، لیکن کرنے کا اصل کام یہ ہے کہ آپ کا جو مشن تھا، آپ کی جو سنت تھی، اور آپ کو معلوم ہے ویسے تو مسواک بھی سنت ہے، لیکن ایک سنت ایسی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے جب سے اس کا آغاز کیا تا دم آخر اپنے وصال تک اس کو جاری رکھا، اور وہ کیا تھا؟ وہ اسلام کا بصیرت دین نافذ کرنا، اس پر عمل درآمد کرانا، ان کے قوانین کو مسلمانوں سے عمل درآمد کروانا. لہٰذا ہمارے عشق کا، ہماری محبت کا اصل امتحان یہ ہے کہ ہم آپ کی پیروی کرتے ہوئے آپ کے لائے ہوئے نظام کو، دین اسلام کو تمام ادیان پر حاوی کرتے ہیں، اس کو نافذ کرتے ہیں یا نہیں. وگرنہ دیکھیے وہی بات ہے کہ اگر قرآن پاک کو چوما چاٹا جائے، اگر قرآن پاک کو ریشمی غلاف میں لپیٹ کر الماری کے اوپر رکھ دیا جائے اور اس کے احکامات پر نظر بھی نہ ڈالی جائے، تو یہ بھی ایک نوع کی توہین ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیے جذبات یقیناً ایسے ہونے چاہیے جن کا اظہار ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے احکامات پر، قرآن کے احکامات پر، اللہ کے احکامات، قرآن کے احکامات اور حضور کے احکامات ایک ہی ہیں، ان پر عمل درآمد کیا جائے تو پھر ہم صحیح معنوں میں مسلمان بنیں گے، پھر صحیح معنوں میں ہم عاشق رسول ہوں گے. ایوب بیگ صاحب، اس بات کو اس انداز میں بھی کیا جا سکتا ہے کہ محبت رسول کا، ناموس رسالت کا ایک چراغ روشن کیا جائے، اور جو لوگ اکٹھے ہوں اس چراغ کی روشنی جو دین کی اصل روشنی ہے، پھر وہ روشنی پورے دین کی جو ہے ان لوگوں تک پہنچائی جائے. رضا الحق صاحب، اگلے ٹاپک پہ آتے ہیں. دنیا بھر کے اخبارات میں آل سعود اور آل یہود کی ایک خفیہ میٹنگ، آل سعود اور آل یہود جب میں کہہ رہا ہوں تو محمد بن سلمان اور نیتن یاہو جو وزیر اعظم ہیں اسرائیل کے، ان کی خفیہ میٹنگ ہوئی ہے مائک پومپیو وزیر خارجہ امریکہ کی موجودگی میں سعودی عرب کے نئے شہر نیوم میں. یہ خفیہ میٹنگ ہے، پوری دنیا کے اخبارات کہہ رہے ہیں اور سب طرف اس کا چرچا ہے، لیکن سعودی حکومت جو ہے اس میٹنگ کو ڈینائی کر رہی ہے. آپ کے خیال میں یہ ان خبروں میں کس حد تک صداقت ہے؟ وسیم صاحب، اس معاملے پہ ذرا کھل کے بات کرنا بنتی ہے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ نیوم سٹی کو سمجھنا ہے اور دوسرا ریاست اسرائیل کو سمجھنا ہے. نیوم سٹی کا جب اعلان ہوا تھا، یہ محمد بن سلمان نے ہی کیا تھا، کراؤن پرنس ہے، اور کراؤن پرنس بنتے ہی اس کے جو ایسے عزائم سامنے آنا شروع ہو گئے تھے کہ جو سعودی عرب کے اندر ایک عرصے سے اسلامی شریعت کے کچھ عوامل اور کچھ ان کی حدود جو تھیں ان کا نفاذ تھا. وہاں پہ عفت و عصمت، شرم و حیا اور دین کا کچھ تصور موجود تھا. تو یہ محمد بن سلمان جو کہ ایک نوجوان وہاں آیا اور جو ہی وہ کراؤن پرنس بنا تو شاہ سلمان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہ گئی، سارے فیصلے محمد بن سلمان نے لینے شروع کر یعنی اس کے اقدامات ہیں وہ ظاہری طور پہ بالکل ایسی لگ رہا ہے کہ اسلام سے، دین اسلام سے باغیانہ روش جو ہے وہ اسٹارٹ اس نے یہاں سے لیا تھا کہ میں عورتوں کو ڈرائیونگ کی اجازت دے رہا ہوں، اور اکثر لوگ، اور حقیقت بھی یہی ہے، کہتے تھے کہ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل میں یہ ایک دروازہ کھولنے والی بات تھی. سٹارٹ ہمیشہ ایسے ہی لیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر اس نے وہاں پہ گیمز بھی ہوئی، وہاں پہ فاحشہ عورتوں کو بھی بلایا گیا، کانسرٹس بھی ہوئے. وہاں پہ WWE جو ورلڈ ریسلنگ انٹرٹینمنٹ ہے، اس پہ مردوں عورتوں دونوں کے مقابلے بھی ہوئے. وہاں پہ ڈانس پارٹیز بھی شروع ہو گئیں. وہاں پہ جو شرعی احکامات کے نفاذ کے لیے حکومتی ادارے ہوتے تھے ان کو بھی کرٹیل کر دیا گیا، ان کے رول کو ختم تقریباً کر دیا گیا، اور نیوم سٹی کا اعلان کیا گیا.
اور جب نیوم سٹی کا اعلان کیا گیا تو اس کے اندر خاص توجہ اس طرف دینے کی ضرورت ہے کہ کہا گیا کہ یہ ایک ایسی جگہ ہوگی جو کہ سعودی عرب کا دبئی ہوگا، یعنی کہ یو اے ای. اب اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. یو اے ای جب سے قیام اس کا عمل میں آیا، یونائٹڈ عرب ایمریٹس ایک ٹروجن ہارس ہے. ٹروجن ہارس کا کانسیپٹ سمجھیں، یہ جو ایک بڑی مشہور سٹوری ہے یوں کہہ لیں، ایلیاڈ اس کا نام ہے، ہومر نے لکھی تھی، جس میں ایک لکڑی کا گھوڑا بنایا گیا. اس گھوڑے کے اندر اپنی فوج کو بھر کے تحفے کے طور پہ دشمن کے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دیا گیا. اور جن کا وہ قلعہ تھا وہ بڑے خوشی ہوئی، یہ تو گھوڑا میں دشمن دے رہا ہے، وہ اندر لے آئے. اور رات کے وقت تاریکی میں جب سب سوئے ہوئے تھے تو اس گھوڑے سے نکل کر جو سپاہی تھے دشمنوں کے، انہوں نے تہ کر دیا سب لوگوں کو. اس کو ٹروجن ہارس کہتے ہیں. مسلم دنیا کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے لیے اور ٹروجن ہارس کے طور پہ یو اے ای کو سامنے لایا گیا. اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ شروع سے ہی یو اے ای جب سے قیام عمل میں آیا اس وقت سے اس کے ساری کی ساری روش، تمام اس کی ایکٹیویٹیز ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن پر بیس تھیں. ہر اس چیز کی اجازت تھی جو کہ ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن میں ہوا کرتی ہے. یورپین وہاں پہ بہت زیادہ موجود تھے اور یورپ والے آتے تھے یہاں پہ باقاعدہ. اچھا، یہی کانسیپٹ جب ہم نیوم سٹی پہ لے کے آتے ہیں تو وہ ایک ایسی جگہ بنانے کی کوشش تھی جو کہ مغربی تہذیب کو ریفلیکٹ کر رہی ہو. اور یہ برین چائلڈ تھا اس وقت محمد بن سلمان کا. اور کہا جاتا ہے کہ ساتھ ساتھ اس کے امریکن کچھ جو اس کے فرینڈز تھے، الائز تھے، جس میں اس کا بہترین دوست جیرڈ کشنر بھی تھا محمد بن سلمان کا، وہ بھی اس کے اندر شامل تھے اس پورے ڈیسیجن میکنگ پروسیس کے اندر. خیر یہ تو اس وقت کی بات ہے. اس کی اس شہر کی جو ہے امپورٹنس اس حوالے سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ اس شہر کی حدود جو ہیں وہ سعودی عرب کے ساتھ تو ہیں ہی، ہاں جی، ایجپٹ کے ساتھ بھی ہیں اور اسرائیل کے ساتھ بھی. یہ تو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے نا، جس کی میں ابھی ذکر کرنے لگا. بہت اچھا کیا، اس کا حوالہ دے دیا. اسرائیل کو سمجھنے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا ایک شخص کی طرف جس کا نام ہے دجال. ابھی نہیں آیا، کسی کو نہیں معلوم کب آئے گا، آنے والا ہے، لیکن آنے والا ہے. حدیث میں خبریں موجود ہیں، خبریں موجود ہیں اس کی کہ ایک شخص آئے گا، وہ یہودی ہوگا، اس کا نام دجال ہوگا. حدیث میں یہاں تک موجود ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا اور اس کے فتنے سے ڈرایا. اور حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں اور باتیں کی. کہا گیا کہ دجال کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی اس کے پاس صلاحیتیں ہوں گی، کیونکہ یہ ایک ٹرائل ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے. دجال جو ہے وہ ایک فتنہ ہے، ایک ٹرائل ہے، ایک ٹیسٹ ہے، مسلمانوں کے لیے بھی غیر مسلموں کے لیے بھی. یہ نہ سمجھیں کہ غیر مسلم اس کے اندر سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، ان کے لیے بھی وہ ٹرائل اور ٹیسٹ ہے اور ان کے لیے بھی وہ نقصان دہ ہوگا الٹیمیٹلی. تو کہا گیا کہ اس کا جو اختیار ہے وہ بہت زیادہ ہوگا، سپر نیچرل قسم کا اختیار ہے دجال. احادیث کے اندر میں خبریں ملی ہوئی ہیں کہ جو موسم ہے اس کے اوپر اس کا کنٹرول ہوگا، اس کے ہاتھ میں جنت اور دوزخ ہوگی، اس کے ہاتھ میں رزق کی کنجیاں ہوگی، بہت ساری چیزیں اس کے ہاتھ میں ہوگی جن کو وہ استعمال کرے گا لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ہٹانے اور اپنی طرف بلانے، باطل کی طرف بلانے کے لیے. اسرائیل کا قیام عمل میں آیا گریٹر اسرائیل کے منصوبے کے لیے. گریٹر اسرائیل کا منصوبہ کیا ہے کہ یہودی جو ہیں وہ پوری دنیا پہ راج کریں گے اور وہ راج کریں گے اپنے مسیح. اور ان کا مسیح جو ہے وہ نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مسیح تھے ہی نہیں، اپنے بس پڑھتے تو انہوں نے سولی چڑھا دیا تھا. تو ان کے نزدیک جو وہ ویکنٹ سیٹ موجود ہے مسیح کی، اسے وہ مشاح کہتے ہیں اپنی زبان میں، ہم اسے مسیح الدجال کہتے ہیں. ہم حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ ایک مسیح ابن مریم ہے، ایک مسیح الدجال ہے. اور وہ جھوٹا کذاب جو ہے اس نے آنا ہے، وہاں پہ آ کے بیٹھنا ہے. یہودی اس چیز کی تیاری کر رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کب آنا ہے کب بیٹھنا ہے، لیکن اس کی نشانیاں کچھ آتی جا رہی ہیں سامنے. اس کے لیے جو ان کی سوچ ہے، جو ان کی فکر ہے، اس میں یہ چیز موجود ہے کہ عرب ممالک سب سے پہلے تو خیر بیت المقدس کے ارد گرد یعنی کہ فلسطینی جو ہیں ان کو رام کیا جائے، وہ رام کر چکے ہوئے ہیں. پھر ان کے ساتھ جو سرحدی ممالک ہیں، مثال کے طور پہ سیریا ہے، جارڈن ہے وغیرہ، ان کو بھی وہ رام کر چکے ہوئے ہیں. اور اب تقریباً عرب ممالک کی طرف بھی وہ آتے جا رہے ہیں اور اس کو رام کرتے جا رہے ہیں. اور یہ غالباً اسی چیز کی ایک شاخ ہے. اب سعودی فارن منسٹر نے تو کہا ہے کہ جی ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی،
لیکن انہوں نے جو تو کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا ہے. دیکھیں جو فلائٹ پلانز شیئر کیے گئے ہیں اسرائیل کی طرف سے, ڈاکومنٹری ایویڈنس تو آ گیا, ڈاکیومنٹری ایویڈنس بھی آ گیا, اسرائیل کے اپنے ایجوکیشن منسٹر کا بیان بھی آ گیا کہ یہ تو ہماری ایک بہت بڑی خواہش تھی جو پوری ہو گئی ہے. اور یہ کہ معاملات اور حالات جس طرف جا رہے تھے, جس طرح یو اے ای پہلے آگے بڑھا ہے اور اس نے پورا کام کیا ہے. اچھا سوڈان کے بارے میں دیکھیں, سوڈان نے بھی قبول کر لیا ہے, لیکن سوڈان والے کہتے ہیں ہمیں تو خبر ہی نہیں, پتہ ہی نہیں کہ یہاں پہ اسرائیلی آفیشلز آئے بھی ہیں کہ نہیں. جھوٹ کی بھی تو حد ہوتی ہے نا. تو اب تو کہا جا رہا ہے کہ سربیا اور کوسوو نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا. یقیناً بہت سارے ممالک تسلیم کرتے جا رہے ہیں, اور اس کی بہت بڑی وجہ ایک تو یہی ہے کہ ایک ٹروجن ہارس موجود ہے, جو کہ جہاں پہ لوگ مختلف ممالک کے آتے تھے, ورک فورس کے طور پہ بھی کام کرتے تھے, وہ طاقتور ملک بھی ہے. سعودی عرب بھی ایک طاقتور ملک ہے, یقیناً اس کے بھی مفادات ہیں, ٹورزم کا بھی تو ہب بنا دیا گیا ہے. تو پھر وہ اکنامک جو ایک ہے نا ایکٹیویٹی, اس کا خطرہ ڈال کر اس بات کو تسلیم کروانے کی کوشش کی جائے. بہرحال وہ ایک علیحدہ بحث ہے. اس وقت بات ہو رہی ہے کہ کیا وہاں گیا یا نہیں گیا نتن یاہو, اور ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی. یہ پورے تناظر جو میں نے آپ کے سامنے رکھا, اس میں کوئی قطعی طور پہ بات تو نہیں کہی جا سکتی, لیکن غالب گمان یہی ہے کہ ملاقات ہوئی ہے, اور اس میں بہت ساری باتیں طے ہوئی ہوں, بہت ساری باتیں جو آنے والے دنوں میں سعودی عرب کے لیے بحیثیت مجموعی عرب عوام کے لیے نقصان دہ ہوں گی, اور بہت ساری باتیں جو کہ غیر عرب لوگوں کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے ایوب ایک صاحب, جیسے رضا الحق صاحب کہہ رہے ہیں کہ گمان غالب یہ ہے کہ یہ میٹنگ جو ہے وہ ہوئی ہے نیوم سٹی میں. آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے سابقہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ, اب اس کو سابقہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے آفیشلی, تو انہوں نے چند دن پہلے ایران پہ حملے کی ایک پلاننگ کے لیے ایک میٹنگ کی تھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو میٹنگ ہوئی ہے نیوم سٹی میں, 3 یعنی سعودیہ بھی تھا انوالو تھا, اسرائیل بھی تھا, اور امریکی وزیر خارجہ بھی وہاں پہ موجود تھے, ان تینوں کی میٹنگ میں کیا وہی معاملہ جو ہے وہ دوبارہ زیر غور آیا ہوگا, یا پھر اسرائیل کو تسلیم کرنے ہی کی ہی باتیں اس میٹنگ میں ہوئی ہوں گی, اگر یہ میٹنگ ہوئی ہے تو؟ اچھا, ایک تو یہ میں ایک عمومی سی بات کرنا چاہتا ہوں, یہ خبر کی تصدیق یا تردید کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں کسی خبر کے معاملے میں جو اس طرح کوئی بڑی واضح نہ ہو, مثال کے طور پر کہ یہ خبر اس طرح آئی ہوتی کہ نیتن یاہو اور کراؤن پرنس مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, تو اور دونوں دونوں اس کو تسلیم کرتے, تو پھر اس کے معاملے میں کوئی شبہ شبہات نہ ہوتے. خفیہ میٹنگ تھی. اب یہ جو خبر ہوتی ہے نا, جس کے بارے میں ہوتا ہے کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہوئی ہے اور کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتی, تو یہ بہت حد تک ایک خبر پڑھنے والے, یہ وہ میڈیا سے سنے یا پڑھے, تو اس خبر پڑھنے والے پر دار و مدار ہے کہ وہ اس کو کس طرح لیتا ہے. خبر کا ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا سورس کیا ہے, کہنے والے نے کس انداز میں کہے ہے, تردید کرنے والے نے کس انداز سے کی تردید کی ہے. دیکھیں کہنے والے جنہوں نے کہا ہے ملاقات ہوئی ہے, انہوں نے کتنے زوردار انداز میں کہا ہے کہ ملاقات ہوئی ہے, 7 نقشے پیش کیے وغیرہ وغیرہ, اور جنہوں نے کہا ہے نہیں ہوئی, کتنی کمزور سی آواز آئی ہے ان کی, میٹنگ نہیں ہوئی. اور اس وزیر خارجہ نے کہا ہے, اس کے ساتھ ان کا کوئی کراؤن پرنس یا کوئی وزیر اعظم خود بھی ساتھ اس کو بات کو کہتا ہے, حکومتی سطح پہ کہتے, کل کو کہا جا سکتا ہے کہ وزیر خارجہ نے ایک ذاتی بات کی تھی. لہٰذا یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے ذرائع جو ہے بات کرنے کے کتنے مضبوط ہیں اور ڈینائی کرنے کے کیا معاملہ ہے. ایک صاحب, محمد بن سلمان نے تو ڈینائی نہیں کرنا تھا نا, سعودی وزیر خارجہ اگر اس کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کر رہے ہیں تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. کنگڈم آف سعودی عربیہ کی طرف سے یہ کیٹیگوری کا لفظ استعمال آپ کر رہے ہیں, ذرا اضافی کر رہے ہیں. وہ اس نے تردید کی ہے بڑے ہلکے سے الفاظ میں, اس طرح زوردار. ایک انداز یہ ہو سکتا تھا, کسی میٹنگ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, نیتن یاہو نے سعودی عرب کا ہرگز دورہ نہیں کیا, یہ بھی انداز ہو سکتا تھا, کوئی ملاقات نہیں ہوئی. یہ بھی انداز ہے, انداز سے پتہ چلتا ہے کہ میٹنگ ہوئی ہے. لہذا خبر ظاہر کر رہی ہے کہ وہ آئے تو ہیں, مہمان آئے تو ہیں. اب مہمان سے میزبان ملے ہیں یا نہیں ملے, یہ بات کی بات ہے, لیکن ان کے آنے کا کیا تک تھا اگر میزبان نہ ملتا تو. تو اگلا آپ کا جو سوال ہے کہ یہ ایران کے حوالے سے, تو آپ کو معلوم ہی ہے میں اس فورم سے کتنی بار یہ کہہ چکا ہوں کہ ایران پر حملہ نہیں ہوگا, امریکہ ایران پہ حملہ نہیں ہوگا. ایک لحاظ سے وہ عرب کو بچھا چکے ہیں, لہٰذا اب امکانات ہیں کہ وہ کسی وقت ایران کی طرف بڑھیں گے.
اور یہ عین ممکن ہے کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات میں اگر نیتن یاہو نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کہا ہو، اگر فرض کیجئے کہ ہمیں تسلیم کرے، علی الاعلان تسلیم کرو ہمیں، تو دوسری طرف سعودی عرب نے ایران کے خلاف کسی کارروائی کا کہا ہو، ایسے معاملات میں سودا بازی ہوتی ہے نا، تو یہ ممکن ہے۔ اور اب کچھ راستہ بن رہا ہے، کچھ محالات اس طرح کے بن رہے ہیں کہ اب کسی وقت امریکہ ایران کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتا ہے، جو میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ نہیں کرے گا، لیکن جس طرح عرب بالکل، میں تو کہتا ہوں ختم ہو گیا، کیا رہ گیا اب؟ سعودی عرب غلام ہو گیا، مصر غلام ہو گیا، جارڈن غلام ہو گیا۔ اتنی بڑی بارگیننگ کی پوزیشن میں تو اب بھی ہے پھر۔ ہاں، اگر سعودی عرب یہ شرط رکھتا ہے اسرائیل کے آگے کہ ایران کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے تو میں اسرائیل کو تسلیم کر لوں گا، تو اسرائیل کو ایران سے کیا ہمدردی ہے؟ امریکہ کے بعض مفادات ابھی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب عرب اور اسرائیل دونوں اس بات پر متفق ہو جائیں گے کہ ایران کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے، تو اگر بہت جلد نہیں تو اب کوئی اس کا آغاز ہو سکتا ہے ایران پر۔ اور یہ یاد رکھیے کہ ایران یقیناً کسی امریکی حملے کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا، لیکن ایران جس جگہ پہ واقع ہے اور ایران کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے، ایران پر حملہ کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ عالمی جنگ کی طرف بات بڑھ جائے گی۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہوگی، یہ بھی ان کو کنسیڈر کرنا پڑے گا۔ لہٰذا ابھی بھی چند سوالات، چند مسائل کھڑے ہیں امریکہ کی ایران یعنی پر۔ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہو سکتا کہ جیسے ارامکو آئل فیلڈ پہ میزائل گرے ہیں، ایک حملہ ہوا ہے، ایک نقصان ہوا ہے، تھوڑی سی آئل ریفائنری جو ہے وہ جلی ہے، اسی طرح کا ایران میں کوئی نقصان کر کے تو معاملہ ختم نہیں ہوگا؟ یہ بات بڑھ سکتی ہے، بات بڑھ سکتی ہے۔ ایران پر اگر اس طرح کی صورتحال ہوئی تو پھر روس یہ سمجھے گا کہ میرے لیے تو تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں، وہ تو سرحد پہ آگے بیٹھ جائے گا نا۔ تو پھر یہ ہے کہ روس آگے بڑھ سکتا ہے اور یہ معاملہ عالمی تصادم کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ اس لیے ابھی بھی ایران پر حملہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن بعید از قیاس بھی نہیں ہے۔ بعید از قیاس نہیں، اب اس طرف پیش رفت ہو سکتی ہے کسی نہ کسی انداز میں۔ پہلے اس کو مشتعل کرے، وہ کوئی کارروائی کر بیٹھے، یہ ان کا انداز ہوتا ہے نا، خود ہی کوئی کارروائی کر بیٹھے۔ کیا کیا انہوں نے جنگیں کرائی ہیں پہلے خود کارروائی کر کے۔ تو ان سے خاص طور پر یہ موساد سے، اسرائیل سے کوئی بعید نہیں کہ یہ اس خطے میں کچھ طرح کی کارروائی کرے کہ معاملات آگے چلے۔ دیکھیں، اسرائیل کے لیے خود عالمی طاقت بننا بھی ایک مسئلہ ہے، لہٰذا کوئی عالمی جنگ اب ہوتی ہے تو اسرائیل کو اس کا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ عالمی جنگ ہوگی، کیا ہو سکتا ہے؟ امریکہ بھی تباہ و برباد ہو جائے، چین کا بھی ستیہ ناش ہو جائے، بھارت بھی چلا جائے، پاکستان انشاءاللہ قائم رہے گا انشاءاللہ۔ تو پھر کس کے لیے سب سے زیادہ موقع ہوگا؟ اسرائیل کے لیے سب سے زیادہ موقع ہوگا کہ وہ آگے بڑھے۔ اب اسرائیل ایک طاقت، اسی موقع پر لیکن سر اسرائیل کی بھی جو طاقت ہے وہ امریکہ کے کندھے کی وجہ سے ہے نا۔ لیکن دیکھیں نا، وہ جنگ کروا کر اس کندھے کو خود کمزور کر دے گا پہلے، اور پھر اقتصادی حملہ کر کے امریکہ کو اقتصادی طور پر کمزور کر دے گا۔ مثال کے طور پر وہ نیو یارک کے جتنے بھی مالیاتی ادارے ہیں سب شفٹ کر لے، وہاں سے کر سکتا ہے، اس کا ہولڈ ہے ان پر۔ کیا ہوگا؟ امریکہ مالیاتی طور پر مفلوج ہو سکتا ہے، کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ سب معلوم ہوتا ہے کہ یہودی ایک خالصتاً یعنی ایک تھنک ٹینک ان کا باقاعدہ ایک راستہ بنا رہا ہے، ایک سازش کر رہا ہے کہ کس طرح دنیا کے حالات کی کس حد تک بگاڑے جائیں جو اسرائیل کے فائدے میں ہوں۔ تو یہ بھی اسی صورت میں ہے، وہ ایران کی طرف اب بڑھیں گے کسی نہ کسی حد تک۔ ایوب بیگ صاحب، آخری سوال جو ہے وہ آپ دونوں حضرات سے کروں گا اور چاہوں گا کہ دونوں اس کا سیر حاصل جو ہے اس پہ مجھے تبصرہ دیں کہ ایک روش تو چل رہی ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی، جو بحرین نے شروع کی، یو اے ای نے شروع کی، سوڈان نے شروع کی، اب دیگر ممالک بھی جو ہے وہ اس پہ آ رہے ہیں آہستہ آہستہ، اور ایک لابنگ کے ذریعے ان کو قائل کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ اب سعودی عرب کی بھی ایک ظاہری پلاننگ یہ بھی لگ رہی ہے کہ جب اتنے اسلامی ممالک بشمول پاکستان اسرائیل کو اگر تسلیم کر لیتا ہے تو پھر سعودی عرب کے پاس بھی وجہ جواز بن جائے گی کہ جی ہم بھی اس کو تسلیم، کیوں اتنے اسلامی ممالک نے کر لیا تو سعودی عرب کیوں نہ کر لے۔ یہ ایک وجہ جواز بن سکتی ہے سعودیہ کے لیے، اور جو پہلے جو لابنگ ہو رہی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے لیے ہو۔
اور پاکستان میں بھی پرو یہودی لابی جو ہے وہ تو موجود ہے، پرو اسرائیل لابی موجود ہے. اس کا اظہار ہم نے پچھلے سال 1.5 سال میں دیکھا ہے مختلف اوقات میں. آسما حدید جو ممبر پارلیمنٹ تھی، انہوں نے پارلیمنٹ میں اسرائیل کے حق میں باتیں کی تھی، ان کو تسلیم کرنے کی بات کی تھی. جنرل امجد شعیب صاحب نے اسٹوڈنٹس کو لیکچر دیتے ہوئے جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ ملانے کی بات کی تھی. مبشر لقمان صاحب نے جو اسرائیلی ٹی وی کو انٹرویو دیا ہے، اس کو انہوں نے کہا جی کہ یہ تو بڑی عظیم قوم ہے اور اسرائیل کے گن گائے ہیں. اور اس سے پہلے کامران خان نے جو ہے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے حوالے سے جو ہے ہمیں اپنی پالیسی ری وزٹ کرنی چاہیے. تو یہ ایک پرو اسرائیل لابی تو پاکستان میں کام کر رہی ہے. تو اگر خدا نخواستہ پاکستان پہ یہ اتنا پریشر بھی آ رہا ہے، لابنگ بھی ہو رہی ہے، اور وہ پچھلے پروگرام میں ایوب بیگ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پریشر اب سعودیہ کی طرف سے پاکستان پہ آ رہا ہے کہ جی آپ اسرائیل کو تسلیم کریں. تو اگر خدا نخواستہ پاکستان ایسا کرتا ہے تو اس کے کیا ریپریکشنز ہوں گے، اور کیا پاکستان کی حکومت جو ہے اس کو رزسٹ کر پائے گی یا پھر روایتی یو ٹرن ہوگا؟ جی وسیم صاحب، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ پاکستان کیا اسرائیل کو تسلیم کر سکتا ہے یا اس کا کرنا جائز ہے. میں تو اس بات سے سٹارٹ کروں گا. دیکھیے اسرائیل میں اس وقت کون لوگ موجود ہیں. حقیقت میں تاریخی اعتبار سے اگر دیکھا جائے، ان لوگوں کی جینالوجی یعنی ان کی نسل پیچھے سے دیکھی جائے تو وہ بنی اسرائیل نہیں ہے. پہلی بات ٹھیک، وہ اشکنازی جوز ہیں، جی، یورپین جوز جنہیں کہا جاتا ہے، اور وہ آ کر پہلے یورپ میں آباد ہوئے تھے. پھر ان کو کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہولوکاسٹ ہوا، اور ہولوکاسٹ کے بعد جب یہ پورا معاملہ سیٹل ہو گیا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اسرائیل میں، اور اس کی بات تو خیر پہلے ہی طے ہو چکی ہوئی تھی بیلفور ڈیکلریشن میں، جس کے بارے میں اقبال نے جب یہ بیلفور ڈیکلریشن ہوا تھا تو کہا تھا کھل گئے یاجوج و ماجوج کے لشکر تمام 1917 میں. 1917. تو یہ یہاں اس وقت جو موجود ہیں، چاہے وہ نتن یاہو ہو یا اس سے پہلے ایریل شارون ہو یا جو بھی اس طرح کے بچرز ہیں، کسائی نما جو مسلمانوں کے لیے تو یہ بچرز ہی ان کا بچرز ہی تھا رول، کیونکہ وہ باقی ساری دنیا کے لیے بھی الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے وہ کہتے ہیں جینٹائلز ہیں، گوئمز ہیں، یہ تو پورے انسان ہی نہیں ہے. انسان یہودیوں کے علاوہ تو کسی کو انسان سمجھتے ہی نہیں وہ. جی، اور یہ تو وہ خاص یہودی ہیں جو اشکنازی جوز ہیں، ٹھیک، جو کہ نسلی بنی اسرائیل، اب ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. وہ تو وہاں پہ اسرائیل میں ہیں ہی بہت کم، اور اگر ہیں بھی تو اسرائیل کی تاریخ کو دیکھیں ہم. 2 مرتبہ اسرائیل یعنی کہ یہودیوں کے اوپر، بنی اسرائیل کی اب میں بات کرتا ہوں، 2 دفعہ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب کا کوڑا برسا، اور سورہ بنی اسرائیل میں اس کا ذکر ہے. اور دوسری مرتبہ جب برسا تو اللہ تعالیٰ نے یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے بس پڑتے جب انہوں نے سولی چڑھایا تھا، تو اس کے بعد 70 عیسوی میں ٹائٹس جو کہ رومن امپائر کا ایک جنرل تھا، اس نے حملہ کیا بیت المقدس کے اوپر، اور یہودیوں کو ان کے سیکنڈ ٹیمپل کو ختم کر دیا، نیست و نابود کر دیا، اور اسی کو آپ تھرڈ ٹیمپل کے طور پہ تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں، جس کے لیے ساری یہ کاروائیاں کرنا چاہتے ہیں. تو وہ ان کو پوری دنیا میں یوں کریں، یوں سمجھیں آپ کے ڈائسپورا بن کے، جس کو وہ ڈائسپورا کہتے ہیں، ٹوٹ پھوٹ کر پوری دنیا میں بکھر گئے. الٹرا آرتھوڈاکس جوز آج بھی اس چیز کے قائل ہیں، جو کہ بہت قلیل تعداد میں دنیا میں موجود ہیں، زیادہ نہیں ہیں، لیکن وہ آج بھی اس چیز کے قائل ہیں کہ ہم اسرائیل میں واپس نہیں جا سکتے ریکلیم کرنے کے لیے کہ یہ ہمارا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں سے نکال دیا تھا. اور اس کی مثالیں آپ کو بے شمار ملتی ہیں قرآن پاک کے اندر، جہاں پہ بنی اسرائیل کی فضیلت کی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن آخری بات جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کی تھی وہ تو یہی تھی، تلکا امت قد خلت، تم ایک امت تھی گزر گئی ہو، اب نئی امت آ گئی ہے تمہاری جگہ پہ. اور ساتھ یہ کہ ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر نماز کی ہم ان کے بارے میں باقاعدہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ تو چلا، لیکن ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا اور ان کے ساتھ نہ کرنا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پہ جو کہ مغضوب علیہم، اللہ تعالیٰ کے غضب جن پہ نازل ہوا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں کلیئر فرما دیا کہ یہ اس سے مراد یہودی ہیں، جی ایگزیکٹ، اور والضالین یعنی جو گمراہ ہوئے عیسائی ہیں. تو بہرحال ایک تو یہ کہ تاریخی طور پہ اگر دیکھیں اس بات کو، اس وقت وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں کیا ان کا کوئی کلیم بنتا ہے؟ نہیں بنتا. دوسری بات یہ دیکھیں کہ ہمارے پاکستان کے حوالے سے ہمارے پاس جو بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا تھا کہ اسرائیل از دا الیجیٹمیٹ چائلڈ آف دا ویسٹ، ایگزیکٹلی وہ ویژن ہے ایک بندے کا. آپ دیکھیں اس وقت پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے جو مرضی کہتے پھریں کوئی کہ جی اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملا لینا چاہیے، یا کوئی اینکر پرسن جو مرضی کہتا رہے، یا کوئی ریٹائرڈ جنرل جو مرضی کرتا رہے. جو فاؤنڈر آف پاکستان ہے اس کا ویژن دیکھیں اس وقت،
وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ انلیجیٹمیٹ چائلڈ آف دا ویسٹ ہے, فیوچر میں جا کے کیا پرابلمز کریٹ کرے گا, اور صاف کہہ دیا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں. آج کی تاریخ تک تو حکومت پاکستان بانی پاکستان کے موقف کے ساتھ کھڑی ہے, ابھی تک تو کھڑی ہے. جی بالکل. اصل میں قرآن و سنت کا موقف بھی یہی ہے, پاکستان کا شروع سے موقف یہی رہا ہے. یہ عرب کا مسئلہ نہیں ہے, یہ جو لوگ بار بار کہتے ہیں نا کہ عربوں نے قبول کر لیا تو تمہیں کیا مصیبت ہے, یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے. ٹھیک, مسلمانوں کے لیے بیت المقدس اتنا ہی عزیز ہے جتنا کہ حرمین شریفین ہے. یہ قرآن پاک کی بات ہے, یہ ارض مقدسہ کہا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 مساجد کی طرف سفر کرنا جائز ہے, دیکھنے کے لیے, اس کو زیارت کرنے کے لیے. مسجد الحرام, مسجد نبوی اور مسجد اقصی, وہ ہماری ہے وہاں پہ. تو ہم اس کو جو باطل زائنسٹ یہودی وہاں پہ آ کے قابض ہو چکا ہوا ہے, ہم کسی صورت اس کو قبول نہیں کر سکتے. جی ایوب بیگ صاحب آپ فرمائیے کہ پاکستان کا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جو موقف ہے, جس کا میں نے عرض کیا کہ آج کی ڈیٹ تک پاکستان بانی پاکستان کے اس موقف کے ساتھ کھڑا ہے اور کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہے کہ ہم جب تک فلسطینی مسلمانوں کو ان کا جائز حق نہیں ملتا ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. کیا فرمائیں گے آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو وضاحت رضا الحق صاحب نے کر دی ہے اس میں کسی اضافے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. یہ جو آپ نے یہودی لابی گنوائی ہے اس میں ایک اب بڑی اہم شخصیت آپ بھول گئے ہیں, نجم سیٹھی صاحب. انہوں نے ٹیلی ویژن پہ آ کے پنجابی میں کہا ہے کہ اگر عرب مان لیتے ہیں اسرائیل کو تو اسی چوتھے محلے جو اٹھ کے کی کہیے کہ اسی نہیں مانتے, ساری گل نہیں مانتی. تو ہمارے ہاں تو یہ بڑی مضبوط لابی اگرچہ ہے. اب یہ بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ بعض طاقتور حلقے بھی جو ہے وہ اس کے حق میں ہو رہے ہیں کہ اسے تسلیم کرنا چاہیے, لیکن جس انداز میں وزیر اعظم, یعنی حکومت پر انٹرنلی بھی پریشر ہے یقیناً ہے, کیونکہ خاص طور پر یہ بات سامنے آ رہی ہے نا کہ پاکستان کو یہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ سعودی عرب سے UAE سے تمام پاکستانیوں کو نکال دیا جائے گا. میں اس بات کو مانتا نہیں ہوں کہ ایسا ہوگا, یعنی اس کا نتیجہ یہ ہوگا, لیکن ظاہری طور پر تو وہ پاکستان کا دیوالیہ نکالنے والی بات ہے نا. اگر کیونکہ اس وقت ہمارا جتنی بھی آمدن کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے, ان علاقوں سے ہمیں فورن ایکسچینج آتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں پھر بھی اس پر ڈٹا رہنا چاہیے, اور مجھے امید ہے عمران خان جیسے وزیر اعظم سے کہ وہ ڈٹا رہے گا. لیکن اگر وہ اس پر نہ ڈٹے رہے تو یہ بہت بڑی پاکستان کی بدقسمتی ہوگی, یہ امت مسلمہ کی بدقسمتی ہوگی, اور ہم اپنا حق ادا کریں گے اس کی شدید ترین مخالفت کرنے کی. یعنی اگر عمران خان کو اپنی حکومت کی کاسٹ پہ یہ کام کرنا پڑتا ہے تو اسے کرنا چاہیے, بالکل کر دینا چاہیے. دیکھیں جی, میں کہتا ہوں حکومت شے کیا ہے, اس پر اس کی اگر جان بھی چلی جائے تو اسے دے دینی چاہیے. کسی صورت یہ تسلیم نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اسرائیل کو, یہ اس بڑی طویل بات ہے کہ کیوں تسلیم نہیں کرنا چاہیے, نہیں تسلیم کرنا چاہیے. اور ہم اسی لیے یہ تنظیم اسلامی کا آفیشیل موقف یہ ہے کہ کسی بھی قیمت پر چاہے ساری دنیا اسرائیل کو تسلیم کر لے, پاکستان کو اسرائیل تسلیم نہیں کرنا چاہیے. پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا, تو پاکستان کسی اسلام دشمن قوت کو تسلیم نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. ایوب بیگ صاحب اور جناب رضا الحق صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اس پروگرام کے اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.